اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو چیز ہم سے لے لی گئی ہے، جو چیز ہم سے چھن گئی ہے، وہ اب ہمیں کبھی لوٹائی نہیں جائے گی۔ تم سے یہ کس نے کہہ دیا کہ جو چھن جائے وہ واپس لوٹایا نہیں جاتا؟ کیا تم نے سنا نہیں یوسف علیہ السلام کا اپنے والد کے پاس واپس لوٹایا جانا، موسیٰ علیہ السلام کا اپنی والدہ کے پاس واپس لوٹایا جانا، بی بی ہاجرہ کا ابراہیم علیہ السلام کے پاس واپس لوٹایا جانا، ایوب علیہ السلام تک ان کے بچوں کا واپس لوٹایا جانا؟ اللہ تم تک ہر وہ چیز واپس لے آتا ہے، بس وہ ان چیزوں کو تم سے دور اس لیے کرتا ہے کیونکہ ہم ان چیزوں سے اتنی محبت کرنے لگتے ہیں جس کا حقدار صرف اللہ ہے۔ یوں وہ تمہیں تمہاری من پسند چیز کو کھو دینے کے خوف سے گزار کر اپنا آپ یاد کرواتا ہے۔ یہ اسی کے فیصلے ہیں کہ وہ تمہیں کب وہ کیا دیتا ہے، تو پھر یہ کیوں ملا اور وہ کیوں نہیں ملا سوچنا تمہارا کام نہیں ہے۔ تمہارا کام بس دعا کرنا ہے اور یقین رکھنا ہے، کیونکہ تم خود اپنے لیے اچھے یا برے کا انتخاب نہیں کر سکتے۔ تم خود ہی خود کے ساتھ ناانصافی کرتے ہو، اللہ تمہارے ساتھ کبھی ناانصافی نہیں کرتا۔ تم سوچتے ہو کہ اللہ جو جان سے پیاری چیز آزمائش کے لیے تم سے دور کر دیتا ہے وہ لوٹ کر واپس نہیں آتی، مگر یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ جسے چھین لیا گیا ہے وہی تمہارے اس امتحان اور انتظار کا صلہ ہو۔ بس تم ان منزلوں پر خوش ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے چنی ہے، پھر وہ تمہیں ان منزلوں تک خود ہی لے جائے گا جن تک تم پہنچنا چاہتے ہو۔ تمہارا یقین اور تمہاری دعائیں ہی تمہارا مقدر ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت زمین و آسمان اور ان میں موجود ہر شے کا مالک ہے۔ کوئی بھی چیز اس کے قبضے قدرت سے باہر نہیں۔ وہ چاہے تو زمین و آسمان پر رہنے والی ہر چیز کو تمہاری چاہت کو پورا کرنے پر لگا دے، وہ چاہے تو ہر ذی روح تمہاری مددگار بن جائے، اور وہ چاہے تو تمہیں کسی آسان کام میں بھی تھکا دے، چند پلوں کی دیری کو طویل دوری میں بدل دے۔ وہ چاہے تو کن فرما کر ایک ہی بار میں جھولی بھر دے، اور اگر وہ چاہے تو لمبے عرصے دعاؤں کے طریقے سکھائے اور صبر سے ملوائے۔ ہاں وہ دیتا سب کو ہے، لیکن کسی کے نصیب میں ایک ہی پکار پر اور بنا عرض کے ملنا لکھا ہوتا ہے، اور کسی کے نصیب میں دعاؤں کو اونچا مقام بخشا جاتا ہے کہ کب تم پوری شدت سے اپنی پسند اس کے سامنے رکھو اور پھر اپنی چاہت پر اسے مناؤ تاکہ تمہیں نوازا جائے، اور جان رکھو کہ وہ اپنے در پر آئی ہوئی صداؤں کو کبھی رد نہیں کرتا۔ بے طلب تو کچھ نہیں ملتا، اور جب طلب ہی نہ ہو تو پھر دل کو کوئی شے بھی نہیں بھاتی، اس لیے پہلے وہ تمہارے دل میں اس شے کے لیے تڑپ پیدا کرتا ہے، پھر اس کے حصول کے لیے دعا کا رستہ دکھاتا ہے، اور آخر میں جب تم کندن مثال بن جاتے ہو تو پھر وہ تم پر اپنی عنایت کا در کھول دیتا ہے تاکہ تم اس کی رحمتوں کو بہترین طریقے سے محسوس کر سکو۔ جب اللہ تعالیٰ تمہاری کوئی من پسند چیز تمہیں لٹانا چاہتا ہے نا، تو اچانک تم پر کچھ خاص نشانیاں اور اشارے بھی ضرور ظاہر فرماتا ہے۔ تو سنو، اگر آج تم سے کچھ چھن گیا ہے اور واپس ملنے کی امیدیں بھی دم توڑ رہی ہیں، تو سنو، اس مہربان رب کی محبت تو اتنی نرالی ہے کہ جب وہ تم سے کچھ لے کر آزماتا ہے تو عطائیں بھی بڑی کمال کی کرتا ہے۔ اور جانتے ہو کہ زمین و آسمان کا سارا نظام تمہارے لیے مفید نتائج کب لاتا ہے، اور وہ کیا چیزیں ہیں جو تمہیں تمہاری من پسند منزلوں تک لے جاتی ہیں؟ تو یاد رکھو کہ جب کائنات کے کسی بھی گوشے میں قانون فطرت سے نہیں ٹکراتے تو زمین و آسمان کی ہر شے تمہیں پھلنے پھولنے کا موقع دیتی ہے۔ اس کے برعکس جب تم قانون فطرت سے لڑ بھیڑ کر اپنی مرضی کا بیج بوتے ہو تو جان رکھو کہ وہ درخت کتنا ہی تناور کیوں نہ ہو جائے، حالات کے بدلتے ہی حادثات کا ایک جھٹکا اس کو جڑ سے اکھاڑ پھینکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں تمہیں اس کا اشارہ دے رہا ہے کہ لوگوں کے وہم و گمان میں بھی ایک بات نہیں ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے ظہور اور تکمیل کے لیے ایسے اسباب پیدا فرما دیتا ہے کہ عقل انسانی دھنک رہ جائے، کیونکہ ظاہری آنکھیں صرف ظاہری حالات کو دیکھتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جو کچھ کرنا چاہتا ہے اندر ہی اندر اس کے ہونے کے اسباب پیدا فرما دیتا ہے، مگر تم اپنے ساتھ ستم ظریفی خود کرتے ہو اور سمجھ نہیں پاتے۔
اور جانتے ہو وہ کون سے خاص اشارے ہیں جو ظاہر کرتے ہیں کہ جو تم سے لیا گیا ہے وہ واپس ملے گا یا نہیں؟ تو سنو، جب تم نا امیدی کے ہزار اسباب ہونے کے بعد بھی امید کا دیا بجھنے نہیں دیتے اور اسباب کے تمام سوالیہ نشانوں کو توکل اور یقین کے جوابوں سے پر کرنا شروع کر دیتے ہو، تو پھر وہ مہربان اپنے کن کی عطاؤں سے تمہیں ڈھانپ لیتا ہے۔ تمہاری کھوئی ہوئی چیز واپس ملنے کا ایک خاص اشارہ یہ بھی ہے کہ جب تم انتہائی غیر یقینی کی حالت میں بھی اس سے مانگنا نہیں چھوڑتے، تو جانتے ہو کہ اللہ فرشتوں کو بلا کر کیا کہتا ہے کہ دیکھو میرا یہ بندہ بن دیکھے مجھ پر کتنا مان رکھتا ہے۔ وہ رب جو تمہارے دل کو ہر انکہی بات کو جانتا ہے، لیکن وہ اپنے فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ اپنے بندے کی عظمت کو جان لے، تو فرشتے اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ یہ آپ کی رحمت کا بہت طلبگار ہے اور یہ بڑی آس لیے آپ کے در پر آیا ہے۔ اور دوسری چیز کہ یہ تیرا خوف اپنے دل میں رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسی وقت اپنے فرشتوں کو گواہ بنا کر کہتا ہے کہ میرا یہ خاص بندہ جس چیز کی خواہش اور طلب مجھ سے رکھتا ہے میں نے اسے عطا کر دی، جو چیز اس نے مجھ سے مانگی میں نے اس کا مقدر کر دی۔ جانتے ہو جسے رب کریم کی رحمت مل جاتی ہے نا، اس کے تمام بگڑے کام پل بھر میں سنور جاتے ہیں، اور جب اچانک یہ ایک اشارہ ظاہر ہونے لگے تو سمجھ لو کہ اللہ پسندیدہ عطائیں تمہارا نصیب کرنے والا ہے، کہ جس نفس لوامہ کو تم نے اپنے بیجا خواہشات اور انگنت آرزوؤں کے لیے تھپکیاں دے کر سلا دیا تھا، تو اچانک ہی جاگ اٹھتا ہے، جو تمہیں ہر برائی کے شکنجے سے نکال کر تمہیں پاک کر دینا چاہتا ہے۔ تمہارے اندر روح کی پاکیزگی تمہیں اس مہربان رب کے آگے جھکا کر طہارت کی بلندیوں تک لے جاتی ہے، اور پھر تمہاری ناممکن دعا شرف قبولیت پا جاتی ہے۔ جان رکھو کہ اللہ نے حقیقت کی خبر دینے والی نشانیاں دکھانے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی۔ تم غفلت کی نیند سے بیدار ہو کر اللہ کے در پر آتے ہو نا، تو اللہ کی محبت اور شفقت تمہیں گھیر لیتی ہے، اور پھر کوئی غم تمہیں بے چین نہیں کرتا، اور نہ کوئی محرومی تمہیں اذیت دیتی ہے، بلکہ تمہارا ہر نقصان نفع میں بدل کر ممکن کو ممکنات میں بدل دیتا ہے۔ جانتے ہو اگر خود پر بھروسہ اور اللہ پر گہرا یقین ہو تو تمہارے مقدر کا ستارہ تمہیں مل کر ہی رہتا ہے۔ جو چیز ہماری ہے وہ ہمیں ملنی ہی ملنی ہے، پھر چاہے وہ ہم سے کتنی ہی دور کیوں نہ ہو جائے، پھر چاہے وہ زمین کی آخری تہہ میں ہی کیوں نہ ہو، اس نے ہم تک پہنچ ہی جانا ہے۔ کیسے پہنچنا ہے اور کب پہنچنا ہے یہ صرف اللہ جانتا ہے، اور جو چیز ہماری نہیں ہے وہ ہمیں نہیں ملنی، پھر چاہے وہ ہمارے کتنے ہی قریب کیوں نہ ہو، پھر چاہے وہ ہمارے ہاتھ میں ہی کیوں نہ ہو، وہ ہمارے پاس آ کر بھی ہم سے چھن جائے گی۔ یہ اللہ کی تقسیم ہے، وہ جسے چاہے جو چاہے جب چاہے جیسے چاہے ویسے دیتا ہے۔ ہمیں اس کی تقسیم پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے، وہ بااختیار ہے، ہر چیز اس کی ملکیت ہے، وہ ہر چیز کا مالک ہے۔ یہ زمین و آسمان اور ان کے درمیان پائی جانے والی ہر چیز، ہمارا دل، سب کا سب اسی کا ہے۔ اسے اپنے بندوں کے لیے جو بھی بہترین لگتا ہے وہ کرتا ہے، اور اس سے بہتر تو کوئی بھی نہیں جانتا نا ہمارے لیے کیا بہترین ہے۔ تو بس پھر جان رکھو کہ اللہ پاک وہ چیز تمہیں ضرور لوٹائے گا جو تمہارے لیے بہتر ہے۔